ایران کے بعد امریکہ کی ترجیح بھی پاکستان بن گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ آئندہ مذاکرات کے لیے پاکستان کو ترجیحی مقام قرار دیا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کو زبردست خراج تحسین، ایک بار پھر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہی کی کارکردگی کے باعث امریکہ دوبارہ پاکستان جانے پر غور کر رہا ہے۔ ایران سے مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ ہم کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں ٹرمپ نے رپورٹر کو کہا کہ آپ وہیں رکیں کیونکہ آئندہ 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے اور ہم پاکستان جانے پر زیادہ مائل ہیں۔ مذاکرات کے لیے پاکستان کا انتخاب زیادہ ممکن ہے کیونکہ فیلڈ مارشل شاندار کام کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ثالثی میں حقیقی قیادت اور مدبرانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی امریکی نیوز چینل سے گفتگو، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے حقیقی رہنما ہونے کا ثبوت دیا۔ دونوں نے امریکہ ایران ثالثی میں بہترین کردار ادا کیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی۔ شاید یہ پہلی بار طے تھا کہ ایرانی اور حکومت نے اتنے اعلیٰ سطح پر ملاقات کی۔ ایران کے صدر نے کہا کہ ایران منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے، جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ نئی لڑائی کو روکنا ضروری ہے۔ روس تصفیے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ میں جو بات ہو رہی ہے لیٹسٹ میری اطلاع معروف یہ ہے کہ 2.0 کی بات ہو رہی ہے، یعنی فالو اپ وزٹ کی بات ہو رہی ہے۔ سیکنڈ ورژن جو ہے نا بات چیت کا وہ کیا ہوگا، یہ کہا جا رہا ہے، لفظ یوز کیا گیا کہ دی امپرووڈ ایکسپینڈڈ ورژن آف ٹاکس۔ یہ بڑا واضح طور پہ جو تینوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا نتیجہ نکلا، ان دونوں میں جو بیک گراؤنڈ میں باتیں ابھی چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ بات چیت کا دوسرا دور ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ طے کیا جا رہا ہے اور موسٹ پرابلی یہی ہے کہ جی اسلام آباد میں بات چیت ہوگی، اور جس پہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور ایران بھی یہی چاہتا ہے۔ جو خبریں آ رہی تھی کہ شاید یہ سعودی عرب اپنا قطر میں یا فار دیٹ میٹر اپنا ترکی میں ہوں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خبروں کی دوڑ میں بول پھر سب سے آگے۔ بول کے پروگرام نیوز پنچ میں سینئر تجزیہ کار احتشام الحق نے امریکہ ایران مذاکرات اسلام آباد میں ہونے کی خبر سب سے پہلے بول نیوز پر بریک کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ چین نے امریکی ناکہ بندی توڑ دی، 3 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب۔ الجزیرہ کے مطابق منگل کے روز تینوں جہاز آبنائے ہرمز کے راستے خلیج میں داخل ہوئے، جس کا LSEG اور کیپلر کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے۔ چین نے امریکی ناکہ بندی غیر ذمہ دار اور خطرناک قرار دے دی۔ امریکی ناکہ بندی پر رد عمل میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے فوجی تعیناتی میں اضافہ کشیدگی کو مزید بڑھا دے گا۔ مخصوص ناکہ بندی نہ صرف چین بلکہ جنگ بندی کو کمزور کرے گا، بلکہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے تحفظ کو بھی خطرے میں ڈال دے گا۔ ترجمان نے کہا کہ موجودہ صورتحال اس وقت نازک موڑ پر ہے، صرف مکمل جنگ بندی ہی حالات کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ترجمان نے ایران کو ہتھیار فراہم کرنے سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ ممکنہ ٹیرف میں اضافے کی دھمکی پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر واشنگٹن نے یہ اقدام کیا تو بیجنگ جوابی وار کرے گا۔
امریکہ ایران کے مقابلے میں انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے۔ سابق سینیٹر ہیلری کلنٹن نے امریکی صدر کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس سے قبل کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں، انہیں لگام ڈالنا ہوگی۔ ٹرمپ ایسا شخص ہے جو تباہی اور جنگ سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ہیلری کلنٹن نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے جے ڈی وینس اور جیرڈ کوشنر کی اہلیت پر سوال اٹھایا۔ کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ مسئلہ حل کر سکیں گے۔ پاکستان علاقائی امن کی جانب بامعنی پیش رفت کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا رخ متعین کر دیا۔ کینیڈا اور جاپان کے وزرائے اعظم سے رابطے میں واضح کیا کہ فریقین پر کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے زور دیتے رہیں گے۔ شہباز شریف نے نیک خواہشات پر جاپانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ اسلام آباد میں تفصیلی مذاکرات پر امریکہ اور ایران کے وفود کے شکر گزار ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کینیڈین ہم منصب انتنا آنند سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات سمیت حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے تمام فریقین پر جنگ بندی کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان نے مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے جنگی صورتحال سے نکلتے ہوئے دونوں فریقین کو نازک جنگ بندی کے ذریعے مذاکرات کی میز پر بٹھایا، جو ایک بڑی سفارتکاری ہے۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی مذاکرات خطے میں امن کی جانب اہم پیش رفت ہیں۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان کا العربیہ انگلش کو انٹرویو۔ کہا کہ پاکستانی قیادت اور ریاستی اداروں کی ہم آہنگی نے مذاکرات کو ممکن بنایا اور قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ ایران امریکہ ثالثی میں پاکستان کا مثبت کردار۔ سابق بھارتی فوجی افسر نے پاکستان کی مؤثر خارجہ پالیسی کو تسلیم کر لیا۔ کہا کہ پاکستان نے غیر جانبدار موقف اختیار کر کے دونوں فریقین کا اعتماد حاصل کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت اور صلاحیت نے ثالثی میں اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی گونج۔ امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان کے مثبت کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان نے مشرق وسطیٰ کی پیچیدہ صورتحال میں تعمیری کردار ادا کر کے دنیا کو تباہ کن جنگ سے بچایا۔ پاکستان کی غیر ملکی کرنسی ڈیفالٹ ریٹنگ B- برقرار۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے مستقبل کو مستحکم قرار دے دیا۔ کہا کہ پاکستان کی مالیاتی اصلاحات اور IMF پروگرام کے تحت پیش رفت عالمی اعتماد میں اضافہ کر رہی ہے۔ جنگ بندی کے ثالث کے طور پر پاکستان کا کردار اسے ٹھوس فوائد فراہم کر سکتا ہے، جو بیرونی دباؤ کو جزوی طور پر کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ فچ کے مطابق پاکستان کی ریٹنگ اس کے مالیاتی استحکام اور میکرو اکنامک اقدامات میں ہونے والی پیش رفت کی عکاسی کرتی ہے، جو بڑی حد تک IMF پروگرام کے مطابق ہے اور ملک کی فنڈنگ کی صلاحیت کو تقویت فراہم کر رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔